السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے دوستو 3 دن کی غیر حاضری کے بعد آج پھر حاضر خدمت ہوں۔ دوستو ابھی کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی گاڑی میں اقبال ٹاؤن سے گزر رہا تھا کہ ایک صاحب نے مجھے ہاتھ دیا۔ 70 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ میں نے گاڑی روکی، وہ میری فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کے کپڑے اچھے تو تھے لیکن بہت میلے تھے، ان کی شیو بڑی ہوئی تھی اور ان کے جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی تھی۔ جب تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ایک مزدور تھے، پڑھ لکھ نہیں سکے تھے، تو انہوں نے دن رات محنت کی، 2 نوکریاں کی، ٹوکری ڈھوئی، اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ اس بیٹے کو انہوں نے پڑھایا لکھایا، اس پر انویسٹ کیا، اور آج ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک بہت بڑا افسر لگ چکا ہے۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور باہر آ کر اسی طرح لفٹ لیتے ہیں، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ ان کی کوئی خدمت کر دیتا ہے، اور پھر ان کے 10-15 دن گزر جاتے ہیں۔ دوستو سلسلہ یہ تھا کہ جو بہو تھی وہ دن رات یہ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ کرے سسر مر جائے اور میری جان چھوٹ جائے ان سے۔ ان بزرگوار کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ آئی ڈونٹ نو ان کے بیٹے کو اس سارے معاملے کا علم تھا یا نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے مجھے بیان کیا میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور میں نے جاتے ہوئے کچھ ان کی خدمت کی اور وہ چلے گئے۔ میں نے ان کا نمبر لے لیا، بلکہ انہوں نے میرا نمبر لے لیا مجھ سے۔ اس کے بعد جب بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے کال کرتے تھے، اور اسی طرح میں ان کو کسی روڈ سے پک کرتا تھا، ان کی شیو کرواتا تھا، ان کے کپڑے تبدیل کروا کے، اور ان کو میں ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر چھوڑ آیا کرتا تھا۔ دوستو ان بزرگوار سے ودود صاحب ان کا نام تھا، ودود صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھے بڑی مزے کی باتیں سنانے لگے، اور مجھے ایک اللہ کا بندہ مل گیا جس سے میں کچھ چیزیں شیئر کر سکتا تھا۔ تو 70 سالہ ودود صاحب کی میری دوستی چلی تقریباً 2 سال۔ جب ان کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی بڑی محبت کے ساتھ وہ مجھے وہ وجہ بتاتے، اور میں کہتا سر آپ وجہ نہ بتایا کریں، آپ پیسے بتایا کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار کاکا میرا تجھے بتانا ہے۔ اور دوستو ان کے ساتھ جاتے آتے گفتگو کرتے بڑا مزہ آیا کرتا تھا۔ یہ بابا جی میری زندگی میں 5 سال تک رہے، اور 5 سال کے بعد ایک بار ہم انجوائے کر کے، میں ان کو بڑا اچھا کھانا کھلا کے اور لاہور کی سیر کر کے، سردیوں کی بڑی اچھی سی شام میں نے ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر جب ان کو ڈراپ کیا تو وہاں سے ان کی بہو کی گاڑی گزر رہی تھی، اس نے دیکھ لیا اور اس نے ان کو گھر میں قید کر لیا۔ دوستو آج بھی ودود صاحب جو ہیں وہ فون پہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن ودود صاحب سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسے بوڑھے موجود ہوتے ہیں جن کے بیٹے اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور پھر ان بوڑھوں کے پاس دل کی بات سنانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ دوستو ودود صاحب اب قید میں ہیں، ان کو گھر سے باہر ان کی بہو صاحبہ نکلنے نہیں دیتی، لیکن وہ فون کے اوپر مجھے میسج کر کے جو ان کی چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے، بڑی چھوٹی، وہ مجھے بتا دیتے ہیں۔ اور میں کرتا یہ ہوں کہ رات کے پہر کسی پہر میں جاتا ہوں اور ان کے گھر کی ایک مخصوص جگہ پر میں کچھ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق رکھ آتا ہوں، اور وہ اپنی بہو سے نظر بچا کر وہ چیز وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ دوستو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ودود صاحب کے ساتھ جو میں وقت گزارا کرتا تھا، جو حکمت بڑی باتیں سنا کرتا تھا، وہ مجھے اپنے جوانی کے قصے سناتے تھے، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایسے معاملے میں اگر میں جا کے ان کے بیٹے سے یا بہو سے بات کروں تو فری کا پھڈا ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ہیں، اور میں اس معاملے کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس لیے جگہ بھی بدل دی ہے، نام بھی بدل دی ہے، میں نے ان صاحب کا اصل نام نہیں بتایا۔ لیکن دوستو ہمارے ارد گرد ضرور نظر رکھیں، بہت سارے بزرگ اپنے گھروں میں ایسے ہیں جن کی بہویں بڑی سخت ہیں، کرخت ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ یا بیٹے ایسے ناہنجار ہیں اور نامراد ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی کفالت نہیں کرتے یا ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے بزرگ اپنے ارد گرد ضرور ڈھونڈیں۔ بہت سارے ودود ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ ایک المیہ رہا ہے ہمارا، ہم جب بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والے کو کرتے ہیں کہ یار تو ٹھیک ہو جا بھائی،
لیکن ٹھیک تو ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کارآمد بن جاتی ہے۔ دوستو، حکومتیں بدلنے سے، وعدے کرنے سے کوئی بھی آئے اس ملک میں حکمران، اور وہ کبھی کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کہ کیونکہ افتخار رفیع اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ جس دن افتخار رفیع نے اپنے آپ کو بدل لیا دوستو، اس دن پاکستان ترقی بھی کرے گا اور پاکستان تبدیل ہو جائے گا۔ تو تبدیلی کبھی باہر سے نہیں آتی، ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مرگ شوکت علی ایک ڈرامہ تھا بڑا مشہور، اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی رائمنڈ روڈ پہ۔ ایک رات کا وقت تھا، میں کو 2 بجے کے قریب جب وہاں سے فارغ ہوا، میرے پاس اس وقت ایک پرانی خیبر تھی جو 26 سال پرانی تھی۔ دوستو، اس کو میں نے سٹارٹ کیا تو وہ تھوڑے دور جا کر بند ہو گئی، اس کی لائٹس بھی آف ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس کو کسی طرح میں رائمنڈ روڈ پر لے کر آیا، اور وہاں سے ہم نے ایک الیکٹریشین کو فون کیا جو بیچارہ قصور سے آیا، اور اس نے آ کے 1 منٹ لگایا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ رات کے 2, 2:30, 3 بج گئے، 4 بج گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، سردیوں کی رات تھی، میں نے کہا بھائی پیسے کتنے؟ کہہ رہا ہے جان دو، لے جاؤ گاڑی۔ میں کہا نہیں، آپ قصور سے آئے ہیں، کم از کم پیٹرول کے تو پیسے لیں۔ میں نے اس کو بڑا کوشش کر کے 200 روپے اس کو دیے، اور وہ اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ تو اس کے جانے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا، بھائی ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، اس کے جنریٹر کی تار ٹوٹ گئی تھی تو اس کا کرنٹ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ میں نے آ کے اس کی تار کو مروڑی دی ہے، جوڑا ٹیپ لگائی ہے، گاڑی میں کرنٹ دوڑنے لگے اور یہ گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو دوستو، جس طرح میری گاڑی کی جنریٹر کی تار ٹوٹ گئی تھی، اسی طرح کہیں افتخار رفیع کی تار ان اخلاقیات سے ٹوٹ گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، جو ہمارے آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ہمیں بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کس طرح لوگوں کے ساتھ محبت، پیار اور اخلاص کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میری وہ اخلاص والی، محبت والی وہ تار، وہ جنریٹر کی تار کہیں ٹوٹ گئی ہے، فرسودہ ہو گئی تھی، الگ ہو گئی ہے۔ مجھے کرنا یہ ہے کہ اپنے جنریٹر کی، اخلاقی جنریٹر کی اس تار کو اپنے وجود کے ساتھ دوبارہ لنک کرنا ہے، مروڑی دے کے ٹیپ کرنی ہے، تو میرا وجود پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو انرجی جو ہے وہ جنریٹ کرنا شروع کر دے گا، اور پھر چاروں طرف میری ذات سے لوگوں کو فیض ملے گا۔ تو یہ کام اپنے جنریٹر کی تار کو جوڑ کے مجھے شروع کرنا ہے، افتخار رفیع کو، لوگوں کو ٹھیک نہیں کرنا، لوگوں کے جنریٹر ٹھیک نہیں کرنے۔ تو دوستو، یہ 2 باتیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ودود صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے ہیں، یہ میں نے انہی سے سیکھی۔ وہ کہتے ہیں، کاکا یاد رکھنا، جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو پوری دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو افتخار رفیع کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ودود صاحب جیسے ساس سسر یا ماں باپ کہیں بھی اگر آپ کے گرد موجود ہیں، ان سے ضرور رابطہ کیجیے۔ یہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، بڑے سلیقے اور بڑے طریقے سے آپ کو ان کی مدد کرنی ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑا مزے کا کام ہے۔ اور میں ایک خفیہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے بابوں سے، اس طرح کی بوڑھی عورتوں سے محبت کر کے، سلوک کر کے جو روحانی خوشی آپ کو ملتی ہے نا، وہ دنیا کے کسی نیک عمل سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ودود صاحب جیسے اللہ والوں کو ڈھونڈنے کی اور اپنے اخلاقی جنریٹر کی جدا ہوئی تار کو اپنی ذات کے ساتھ منسلک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔